سورۃ القصص کی آخری آیت الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہو جانے والی ہے سوائے اس اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، حکم بھی اسی کا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ القصص کی آخری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گویا پوری سورۃ مبارکہ کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ اور یوں کہہ لیں کہ ایک نقطے کے اندر پوری دعوت کو سمو دیا۔ اب حضرات نے سماعت فرمایا کہ اس سورۃ مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے کیا، جن کو اللہ پاک نے بھیجا فرعون کی طرف، اور فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ خود کو کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑا رب ہے۔ اس دعوے کو توڑنے کے لیے، اس دعوے کو گویا کہ چھوڑ دینے کے لیے اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ رب صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نظر و نیاز کے لائق بھی وہی، سجدے اور رکوع کے لائق بھی وہی اللہ، پکارنے کے لائق بھی وہی اللہ۔ کسی بھی ذات کے سامنے اپنی پیشانی نیاز جھکانی ہو تو اس کا سزاوار اور لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہی نقطہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فرعون کے سامنے بیان کیا جس سے ان کا مقابلہ تھا۔ یہی نقطہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے اللہ پاک نے بھیجا ان فراعنہ کے مقابلے میں جن سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا۔ وہ ابو جہل کی شکل میں ہو، ابو لہب کی شکل میں ہو، عبداللہ ابن ابی کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں ہو۔ ان لوگوں کا بھی کہنا یہی تھا کہ لات خدا، منات خدا، عزا خدا، فلاں رب، فلاں رب، اولو حبل زندہ باد۔ اللہ پاک نے اس سب کے مقابلے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ سب مردہ باد، زندہ باد صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ اس صورت مبارکہ کا
گویا سارے کا سارا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ ایک ہے، توحید جو سب سے اصل اور اساس اور بنیاد اور جڑ ہے تمام کے تمام دین کی۔ اللہ پاک نے یہاں تک کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہودی عیسائی آپ کے سامنے ان سے کہیں تعالو، آؤ ایک نقطے پہ آ کے اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اور اس ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اسلام تو توحید کے ساتھ اتحاد کا علم بردار، اتحاد انسانیت کا علم بردار، توحید میں بھی وحدت اور اتحاد میں بھی وحدت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر پوری دنیا کی انسانیت کو کسی چیز پہ جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کی انسانیت کو کسی نقطے پہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تمام دینی جتنے بھی آسمانی مذاہب اور دین ہیں، وہ تورات میں ہو، وہ انجیل میں ہو، وہ ہندو مت کے اندر ہو، وہ کسی اور مذہب کے اندر ہو، اصل اساس اور بنیاد سب ادیان کی وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اسلام کی تو سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے درس اسی کا دیتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو پکارتے نہیں۔ اللہ پاک نے اس کا مخاطب بنایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو مت پکاریں، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو مت پکاریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے تعاون نہ لے، کسی سے مدد نہ مانگے، کسی سے آپ دنیا کے کاموں کے اندر معاونت نہ لیں۔ حالانکہ معاونت تو لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے، جہاد کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں، بھئی جہاد کرنا ہے، دین کے لیے جانا ہے، آؤ معاون بنو، مددگار بنو۔ تو کسی سے مدد نہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے محترم دوستو، ایک وہ کام ہے جو انسان کے بس کے اندر ہوتے ہیں، انسان وہ کام کر سکتا ہے۔ ان کاموں کے اندر کسی بندے کا کسی بندے سے مدد مانگ لینا یہ بری چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی بازار جانے لگا، آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی بازار جا رہے ہو، یہ پیسے لے جاؤ، میرے لیے بھی فلاں چیز لے آ، یہ مدد ہے۔ آپ نے اس کو پکارا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے بس میں ہے۔ لیکن ایک آدمی کو آپ جا کے کہتے ہیں کہ یار میرے اولاد نہیں ہو رہی تو تو مجھے اولاد دے دے، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو اولاد کے لیے کسی اور کو پکارنا، یا کوئی شخص دریا میں جا رہا ہے، سمندر میں جا رہا ہے، کشتی ڈوبنے لگی تو ان ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جاءہم الموج، جب ان کے اوپر موج آ جاتی ہے، اور احیطا، جب ان کو ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر تو اللہ کو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اور فرمایا فلما نجاہم من البر، جب ہم ان کو بچا کے خشکی پہ لے آتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، یہ بے ایمان پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سمندروں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں، موجوں میں کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ اب کوئی اٹھ کے کہے میری کشتی پار لگا دینا،
یا کوئی اٹھ کے کہے کہ یا بہاؤ الحق بیڑا تک، یہ وہ شرکیہ الفاظ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، 1000واں حصہ بھی گوارا نہیں، توقع نہیں کہ آپ کوئی شرکیہ لفظ بولے۔ یہ اصل میں مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، مخاطب بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کہا جا رہا ہے کس کو؟ مجھے اور آپ کو، کہ دیکھنا اللہ کی ذات کے سوا کسی کو مت پکار، ایسے کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اور بجلی کو قابو میں رکھنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اور بیٹے بیٹیاں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ مشکلات سے نجات دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اب ان کاموں کے اندر کسی اور کو پکارنا، یا بابا فرید الدین شکر گنج بجلی نو کرنا لوٹے چ بند، تو بابا فرید الدین شکر گنج نے کرنا ہے کہ اللہ نے کرنا؟ بجلیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بادل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اولیاء اللہ بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کے پاؤں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن ان کی تعلیمات بھی ساری زندگی وہ یہی رہی ہیں کہ مشکل کشا صرف کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا صرف کون ہے؟ عزت و ذلتوں کا مالک صرف کون ہے؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، میرے محبوب اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اپنا مشکل کشا صرف کس کو سمجھیں، اور پہلے جو ہو چکا اس سے اللہ سے اس پہ توبہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم اپنا ماتھا ٹیکیں گے تو صرف کس کے سامنے؟ یہی توحید ہے، اور یہی پوری سورت مبارکہ کا خلاصہ۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی وہی، سجدوں کے لائق بھی وہی، نظر و نیاز کے لائق بھی وہی، چڑھاووں کے لائق بھی وہی ہے۔ اور دنیا جہان کی تمام عبادتیں، وہ مالی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ زبان سے ادا ہوتی ہوں، وہ جسم سے ادا ہوتی ہوں، ساری عبادتوں کا لائق کون ہے؟ وہ صرف اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ توحید اتنی پیاری ہے اللہ پاک کو، سورۃ اخلاص کے اندر صرف توحید ہے، قل هو اللہ احد، لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے آگے کسی نے جنم لیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر اور ہمسر بھی نہیں ہے۔ اب اس توحید کو ایک صحابی کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جی آپ کا یہ صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے، کوئی اور سورت پڑھتا ہی نہیں، یہی ایک پڑھتا رہتا ہے۔ ہماری بھی زبانوں پہ یہی جاری ہے نا، لیکن ہماری زبانوں پہ تو اس لیے جاری ہے کہ ہم نے کوئی اور یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہی یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ہمارے تو بعض پڑھے لکھے جاہل ایسے بھی ہیں، بظاہر بیرسٹر ہیں، بظاہر جج ہیں، وکیل ہیں، اعلیٰ درجے کے وکیل ہیں، لیکن بھری مجلس میں قل هو اللہ احد بھی پڑھنی نہیں آتا۔ تو وہ لوگ تو پہلے درجے کے جاہل اور گوار لوگ ہیں جو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان سے بڑا جاہل زماں اور اجہل مطلق اور کوئی ہے ہی نہیں جس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، سورۃ اخلاص بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ تو بہرحال قل هو اللہ احد،
آپ نے صحابی سے پوچھا بھائی کیوں اتنا پڑھتے ہو اس کو؟ تو وہ کہنے لگے جی مجھے اس سورت سے پیار بہت ہے، مجھے اس سورت سے پیار بہت ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ ایک ہے اس کا بیان ہے، اس لیے مجھے یہ سورت بڑی اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حبک ادخلک الجنہ، اس سورت کے ساتھ تیرے پیار کرنے نے تجھے جنتی بنا دیا، اس سورت کے ساتھ تیرے پیار نے تجھے جنتی بنا دیا۔ اللہ ہمیں اپنی توحید سے پیار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ وجہ کا لفظی معنی چہرہ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ، مراد چہرے سے وہ ذات ہے۔ چہرے عام طور پہ دنیا میں بھی چہرے سے مراد ذات لی جاتی ہے، جیسے کسی شخص سے کوئی کہے کہ تو نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، اب وہ یہ نہیں کہتا ہاں میں اس کا چہرہ صرف دیکھا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو چہرے سے مراد پوری ذات ہوتی ہے، تو اللہ کے چہرے سے مراد بھی کیا ہے؟ پوری ذات الہی۔ فرمایا سب کچھ فنا ہونے والا ہے، بقا صرف کس کو ہے؟ اللہ کی ذات۔ سب فنا ہونے والا، اس دنیا کے اندر انسان ہے وہ فانی ہے، جنات ہیں وہ فانی ہے، فرشتے ہیں وہ فانی ہے، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل سب فانی ہیں، باقی رہنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ کل شیء ہالک، اور اس صورت میں خاص طور پہ تذکرہ ہوا حکومت کا اور مال و دولت کا، تو گویا اللہ پاک نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کسی کو حکومت ملے تو وہ بھی کیا ہے؟ فنا ہونے والا، کسی کو دولت ملے تو وہ بھی کیا ہے؟ فنا ہونے والا، باقی صرف کون رہے گا؟ اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ اس صورت مبارکہ کو ایک جملے میں بیان کرے، سورۃ القصص پوری کا مفہوم ایک جملے میں بیان کرے، تو میں اس کا ایک جملے میں مفہوم یوں کہوں گا کہ رہے نام اللہ کا، رہے نام اللہ کا۔ دولت مند ہے تو تب بھی رہے نام کس کا؟ کوئی حکمران ہے تو تب بھی سن لے کہ رہے نام اللہ کا، کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ بھی سن لے کہ رہے نام اللہ کا، کوئی بڑے سے بڑا افسر ہے تو وہ بھی سن لے کہ رہے نام اللہ کا۔ اس لیے دنیا میں کسی انسان کو غرور اور تکبر سجتا نہیں، اگر دل میں گھمنڈ کا کیڑا آنے لگے تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ رہے نام اللہ، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ سدا بادشاہی اللہ کی، ہمیشہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ، باقی سب ڈھلتی چھاؤ ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ کل شیء ہالک، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، الا وجہہ، بقا صرف کس کو ہے؟ اللہ کی۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا کل شیء، اس سے مراد ہر عمل ہے، کل عمل، ہر عمل تباہ ہونے والا ہے، ہر کام ختم ہونے والا ہے، الا وجہہ، سوائے اس کام کے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ وجہ سے مراد کیا ہے؟ جس کام سے مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کام باقی رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی دین کی، آپ کی محنت کا مقصد صرف کیا تھا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آج بھی دنیا میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے زندہ۔ کیوں؟ کہ یہ کس کے لیے تھی؟ اللہ کی رضا۔ تو جو کام دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ کام ہمیشہ باقی رہے گا،
اس کے علاوہ جو کام دکھلاوے کے لیے ہوگا، نام و نمود کے لیے ہوگا، شہرت کے لیے ہوگا اور لوگوں کی تعریف کے لیے ہوگا، وہ چند دن چلے گا، اس کے بعد ٹھپ ہو جائے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ وہ کام، وہ سلسلہ، وہ عمل جاری رہے گا جو عمل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے لہ الحکم، حکم بھی اسی کا ہے۔ حکم سے مراد حکومت، حاکمیت اعلیٰ۔ اس پورے کائنات کا حقیقی حاکم اور مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے علماء کرام کی محنتوں کی برکت سے الحمدللہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے قانون اور آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ پاک کی۔ باقی دنیا کے کسی ملک کے قانون میں یہ بات نہیں لکھی کہ حاکمیت اعلیٰ صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک۔ یعنی پاکستان کا حقیقی حاکم اور مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے یہاں جو جمہوریت ہے اس جمہوریت کو کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ۔ اسلامی جمہوریہ دوسرے ملکوں کی جمہوریت سے اور اس ملک کی جمہوریت سے فرق ہے۔ وہاں پہ جمہوریت ہے جو لوگ چاہیں گے، اور یہاں پہ ہے لوگ جو پسند کریں اسلام کے تابع ہو کر، اسلام کے مطابق ہو کر۔ اسلام کے خلاف اگر لوگ پسند کریں گے تو وہ یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی اچھائی ہے جو الحمدللہ علماء کرام کی محنتوں سے آج بھی پاکستان کے آئین کے اندر چمک رہی۔ اور یہی نعرہ وہ تھا جس کو اللہ پاک نے یوں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم، حکومت اور حاکمیت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے اب بھی حاکمیت میری ہے، اور جب تم سب ختم ہو جاؤ گے تو واپس بھی کس کی طرف آنا ہے؟ الیہ ترجعون، لوٹنا بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی۔ اب بتاؤ جس بندے پہ اب بھی کسی اور کی حکومت ہو اور اس نے جانا بھی پھر اسی کے پاس ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ وہ یہ بول سکتا ہے؟ وہ یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس کو پتہ ہے اب بھی میرے جسم پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور میرا اس جسم نے جب ختم ہو جانا ہے تو پھر واپس بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو کون سا جسم اور کون سی مرضی؟ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور سب پہ مرضی بھی صرف کس کی چلے گی؟ اللہ۔ اللہ ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سمجھ کر عمل میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سب کا پورا نور اللہ ہمارے دلوں کو نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم اس سورۃ المبارکہ میں جتنے مضامین بیان ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ پاک اس کا نور نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین جو اس دنیا سے جا چکے
اللہ ہم سب کو اس کا پورا اجر ثواب نصیب فرما، سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم